ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا وقال الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين
انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا اور خوبیوں کے ساتھ انسان کو خیر والے کام عطا فرمائے، جن خیر والے کاموں کو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکے، جن خیر والے کاموں کو کر کے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر سکے، جن کامیابی والے کاموں کو کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آسان راستہ اور آسان طریقہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں عطا فرمائی کہ مجھے راضی کرنے کا اس سے آسان راستہ کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ جو میرے حبیب کے طریقوں پر زندگی گزارے گا اور ان طریقوں سے دنیا کے اندر خیر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم دنیا تو اسے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ دنیا کے لیے مجھ سے کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ جو میرے نبی کے طریقوں کو اپنائے گا، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے ہم اسے محفوظ کریں گے۔ جو ہمارے دین کے پھیلانے کا اور ہمارے دین کا کام کرے گا، دنیا تو ہم اس کے دروازے کی لونڈی بنائیں گے، اور آخرت کے اندر ہم اسے اس انعام اور اکرام سے نوازیں گے جن انعامات کا ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے اتنی واضح طور پر اپنی رضا والا راستہ بتلا دیا تو پھر یہ ہمارے ہی مقدر بھیڑے، پھر ہماری ہی بدنصیبی، پھر یہ ہماری ہی کم ظرفی کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کامیابی حاصل نہیں کر رہے۔ یہ گاڑی کی ذرا روشنی پیچھے کرانا، گاڑی آنکھوں میں پڑ رہی۔ تو محترم و مکرم میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور بہت مختصر وقت کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ یہ بندہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ کام کر کے آئے جن کاموں پر مجھے غصہ نہ آئے، پیار آئے۔ اور اللہ جل شانہ کو جن کاموں کے اوپر پیار آتا ہے وہ مبارک نبی کے مبارک طریقے ہیں۔ اب ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں یہ نہیں دیکھنا طریقہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہم نے نہیں دیکھنا اس سے دنیا کا کیا فائدہ، آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ بس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ کام اس موقع پر کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ اگر فائدہ اور نقصان کو سمجھ کے کریں گے تو اس کے اندر ہماری خود غرضی آ جائے گی۔ ہم نے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سمجھ کے کرنا ہے، پھر تو دنیا کی زندگی کے اندر آنے کا ہمارا مقصد پورا ہوا۔ اور اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو، احکامات کو اپنی خود غرضی کے لیے کہ جہاں موقع ملا پسند آیا کر لیا، جہاں موقع ملا پسند نہیں آیا نہ کیا، تو اس میں دنیا کا نفع سامنے آ گیا تو آخرت کے اندر ایسے آدمی کا اللہ کے دربار میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن کھڑا ہوگا خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن نیکیاں پاس نہیں ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ دنیا کے اندر جو تو نے نیک کام کیے تھے ساری جزا سزا تو ہم نے تجھے دنیا کے اندر عطا فرما دی۔ اب آخرت کے اندر جیسے اللہ نے اس دنیا میں زمین کے اوپر اعمال کی جگہ بنائی اور زمین کے نیچے حساب کی جگہ بنائی اور زمین آسمان کے اوپر اللہ نے جزا سزا کی جگہ بنائی تاکہ بندہ ہمارے پاس آئے گا وہاں آ کے یہ نہ کہے کہ مجھے سجدہ کرنے دے، سجدے کی جگہ زمین کے اوپر بنائی، آسمان کے اوپر نہیں بنائی تھی۔ وہاں تو سجدے کی جزا و سزا ملے گی کہ جب سجدہ کر رہا تھا تو اس سجدے کے اندر خیال میرا آ رہا تھا کہ مخلوق کا آ رہا تھا، جب روزے رکھ رہا تھا تو اس بھوکا رہنے میں خیال کس کا آ رہا تھا؟
تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقے اور کامیابی کا راستہ، جس میں پہلی قومیں کامیاب ہوئیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر میرے عزیزوں سوچیں، جتنی دنیا کے اندر سوچ و وچار اور جتنی دنیا کے اندر یہ پالیسیاں بن رہی یہ ساری مادی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، یہاں منزل نظر نہیں آئے گی، چل چل کے تھک جائیں گے، آگے موت آ کے گلے لگائے گی، اور آخر میرے عزیزوں نتیجہ ناکامی کا نکلے گا۔ کامیابی ملے گی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ اب اللہ کے نبی نے ہر موقع پر ہر کام کا بتلایا، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کے سونے تک، کاروبار میں، معاملات میں، ذاتیات میں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں، اپنی اولاد کی خیر خواہی میں، اپنی گھر والی کے ساتھ برتاؤ میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، مسجد کا حق، بازار کا حق، محلے داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، بیوی بچوں کا حق، یاروں کا حق، دکان کا حق، ہر ایک طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے۔ کہاں کامیابی ملے گی، کہاں ناکامی؟ فرمایا بازاروں کے ماحول کو کم آباد کرو، یہ ناکامی کے اڈے ہیں، یہ ناکامی کے گڑھ ہیں، ضرورت کے درجے میں دنیا کماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کچھ بھی گھر میں نہیں، دن پورا گزر گیا، رات گزری، اگلا دن، پہلا دن گزرا بغیر کھائے پیے، دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اسی طرح گزر گیا، تیسرا دن، چوتھا دن، پھر بچوں کی بے صبری اور سیدہ کی آنکھ میں آنسو اور مصلے پہ کھڑے ہوتے مصلے پہ گر جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ نکلے مدینہ شریف سے باہر، ایک یہودی سے پوچھا کام کروائے گا؟ کہا کرواؤں گا۔ کیا؟ کہ میرے کنویں سے ڈول پانی کے کھینچ اور میرے کھیتوں میں ڈال۔ کیا ملے گا؟ ہر ایک ڈول پر ایک کھجور کا دانہ۔ پہلا ڈول نکالا، ایک کھجور کا دانہ، دوسرا نکالا، ایک کھجور کا دانہ، تیسرا ڈول کنویں سے نکالا اور کھیتوں میں ڈالا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ پھر جب پانچواں ڈول نکالا، رسی ڈول چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ گھر کے افراد گنے، حسن، حسین، فاطمہ، علی، اور پانچویں باندھی صوبیا۔ کہا اچھا بھائی اگر ضرورت پڑی کل ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا علی 5 دانوں سے کیا بنے گا؟ کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کمایا، اتنا کھا لیا جائے تاکہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا سہارا حاصل ہو جائے۔ اگر کمی آ گئی تو کل دیکھی جائے گی، میری اولاد کے لیے 5 کھجوروں کے دانے کافی ہیں۔ تو دنیا ضرورت کے درجے میں لے کے آنی ہے اور آخرت مقصد کے درجے کے اندر لے کے آنی ہے۔ جنہوں نے رات میرے عزیزوں بڑی مرغن غذائیں کھائی، سو تو وہ بھی گئے، اور جن کے پاس روٹی تھی سالن نہیں تھا، رات تو ان پر بھی آئی۔ جنہوں نے صبح اللہ کے نام سے ابتدا کی، سورج کی کرنیں ان کے چہروں پہ پڑی، اور جنہوں نے بستر پر لیٹ کے گزار دی، سورج ان پر بھی طلوع ہوا، کیونکہ اللہ نے جزا سزا دنیا نہیں رکھی، جزا سزا آخرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ دنیا اعمال کی جگہ ہے، کرو جتنے اعمال کرو گے۔ بازار کے ماحول، اٹھک بیٹھک کے ماحول، ڈیروں کے ماحول، بیٹھکوں کے ماحول، کیا ہوگا؟ نہ اللہ یاد، نہ اللہ کا رسول یاد، دنیا کی باتیں، دنیا کا لین دین، قرضے چڑھ گئے، قرضے اتر گئے، فلانے کام میں کامیابی، فلانے کام میں ناکامی، اس حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا، اس حکومت نے تو یوں کر دیا، اس نے عزت دی تھی، اس نے ذلیل کر دیا۔ دنیا کے نقشوں سے متاثر ہو کر انسان دنیا کے اندر ناکامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے دنیا کے نقشوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے متاثر ہونا ہے میرے بھائی۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس وقت کے اندر کیا عمل تھا؟ کھانا کھا رہے، اللہ اکبر، بدر کا میدان بدر سے جب صحابہ اکرام واپس آئے،
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، کون ہے جو آج میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ رشتہ دار کوئی نہیں، کنبے برادری والے کوئی نہیں، بچیوں کے سسرال والے کوئی نہیں، خاندان والے کوئی نہیں، مدینے کے رہنے والے کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں قیدی ہو کے آئے تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صحابہ اکرام کے خون سے تلواریں رنگین کر کے آئے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کا جو لایا اللہ کا دین ہے، حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دنیا تک پہنچایا، اس دین کی مخالفت کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی مالی ایمانی دشمن تھے، پیغمبر انقلاب نے ان کی بھوک کو دیکھا، ان کی پیاس کو دیکھا، ان کی ضرورتوں کو دیکھا، مسجد نبوی کے دروازے پر اعلان فرمایا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلا دے؟ آج سگے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، سگے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کر دی، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ جل شانہ سے پوچھ لیا کرتے تھے، پروردگار عالم بتلا دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، الہ العالمین جب آپ اپنے بندوں پہ راضی ہوتے ہیں، فرمایا میں آسمان سے بارشیں بھیجنے لگ جاتا ہوں، جب اور زیادہ راضی ہوتا ہوں تو بندوں کے گھروں میں بیٹیاں دینے لگ جاتا ہوں۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، 3 بیٹیوں والے کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا 3 بیٹیاں پے در پہ جس کے آ جائیں، ماتھے پہ بلہ چڑھائے، مسکرائے، خدا کا شکر ادا کرے، ان کا نام اچھا رکھے، انہیں تعلیم اچھی دلوائے، جب جوان ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے اچھے گھرانوں میں رشتے تلاش کر کے ان کی رخصتی کر دے۔ آپ نے فرمایا اس باپ کو مبارک بات دو، قیامت کے دن تو اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھنا، قیامت کے دن تو اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، قیامت کے دن تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی، مکے کا در یتیم 3 بیٹیوں کے باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی عزت کی قسم میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت کا دریا عروج پر آیا، آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے صرف 3 بیٹیوں کی ذمہ داری، اللہ اکبر، جس کے 2 بیٹیاں ہوئی اسی کے ساتھ بھی یہی اعلان ہے، اسے بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک صحابی ایک کونے سے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میری تو ایک بیٹی ہے، شفقت بھرا معاملہ فرما دیجئے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور اس بیٹی پر خدا کا شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے، اللہ غنی، قیامت کا دن ہوگا میرے حوض کوثر پر آ جانا، اتنا حوض کوثر پلاؤں گا کہ جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی، پھر جب جنت میں جاؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کر میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، ان سے پہلے جو خدا کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے الہ العالمین جب تو راضی ہوتا ہے، فرمایا میں اپنے بندوں کے گھر میں بیٹیاں رحمت کے طور پہ عطا کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں ماتھے پہ بل آ گیا، تیوری چڑھا لی، ماتھے پر شکن آ گیا، غصہ کر لیا، سر جھکا دیا، ہائے مجھے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، میرے نصیب بھیڑے ہو گئے، مجھے پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی کہ میرے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ خدا کی قسم مدینے والا سند دے گیا، مدینے والا بات کی تصدیق کر گیا، جس کے بیٹی پیدا ہو جائے پروردگار عالم اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی الہ العالمین جب آپ اور زیادہ کسی سے راضی ہوں، فرمایا میں اپنے بندوں کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ مہمان گھر کے اندر آتا ہے، علماء اکرام نے لکھا، اللہ والوں سے سنا، فرمایا ایک صحابی ہے رحمت دو عالم علیہ السلام کی، بار بار ان کے گھر والے مہمان لے آیا کرتے، گھر والی کہتی اللہ کے بندے اپنے پاس کوئی نہیں تو مہمانوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ یہ عرض امام الانبیاء سے کر دی، رحمت والے نبی کیا کروں، مہمانداری بڑی ہے لیکن گھر کے اندر مہمان نوازی بڑی زیادہ ہے، ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مہمان کے آنے پہ نہ شکری نہ کریو، اچھا اپنی گھر والی کو کہہ دے کل مکہ کا در یتیم سید الانبیاء تیرے گھر میں دعوت کھانے آئے گا۔ دوپہر کا وقت ہے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جب کھانا کھا لیا اجازت لی، فرمایا میں جانے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنی گھر والی کو کہے دروازے پر آ کر مجھے رخصت کرے اور مجھے جاتا دور تک دیکھتی رہے۔ گھر والی نے ایسا کیا۔ جب حضور علیہ السلام کا واپسی ہوئی، آپ کا جب دروازے سے گزر ہوا، کیا دیکھتی ہے؟ سانپ بچھو۔ کیا دیکھتی ہے؟ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بلائیں، آفت بلیات، شیطان جنات پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کیا ہوا؟ رحمت دو عالم کے پاس پیغام بھیجا۔ رحمت دو عالم جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے آفات اور بلیات جاری تھی۔ آپ نے فرمایا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، مہمان جب تیرے گھر میں کھانا کھا کے رخصت ہوتا ہے، جتنی تیری قدورتیں نحوستیں گھر کی ساری ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب تک کوئی کھانے والا ساتھ نہ ملتا خدا کا پیغمبر دسترخوان پہ نہ بیٹھتا۔ اور ایک دن مہمان نہ آیا، اتنا روئے رو کے آنکھیں سوج گئی۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں خلیل اللہ کیا بات ہے؟ کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، آج میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے حکم دیا تلاش کرو، ایک ملا جو خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا، بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتا، دسترخوان پہ بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا۔ اس نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹوک دیا کہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ روٹی کھانے سے پہلے میری شریعت کہتی ہے زبان سے کہہ دینا چاہیے سم اللہ۔ کہنے لگا ابراہیم 70 سال کے قریب ہو گئے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، اس کے مشروبات، اس کے فروٹ کھاتے، میں نے آج تک اس کا نام نہیں لیا۔ فرمایا پھر میرے دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو گیا ابراہیم تیرے دسترخوان پہ ایک مرتبہ بیٹھا، اس نے میرا نام نہ لیا، تو نے اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، میرا ظرف دیکھ لے، جب سے ماں کی گود میں آیا، جوان ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، کتنی نعمتیں کھائی، کبھی میرا نام نہ لیا، آج تک میں نے دسترخوان سے نہیں اٹھایا ہے۔ جو نہ 5 نمازوں کا سجدہ کرتے ہیں میرے عزیزوں، پیٹ ان کا بھی بھر دیتا ہے۔ جنہوں نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، پیٹ ان کا بھی بھر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہے، باپ جب اولاد کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، 4 کو بڑے پیار سے کھلائے گا، کہے گا اور کھا لے، سارا دل کا تھکا ہوا ہے۔ ایک کو کہے گا دفع ہو جا، دیکھ مستنڈا کھانے بیٹھ گیا ہے، تجھے شرم ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ باپ کا نافرمان ہے۔ بس کھانے والوں میں یہی فرق ہے، جو اسے راضی کر کے کھاتا ہے، کہتا ہے بندے کھاتا جا، نعمتیں عطا کرتا جاؤں گا۔ جس نے سجدہ نہ کیا اسے دیکھ کے کہتا ہے کھلاؤں گا ضرور، لیکن تجھے کھاتے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس امت کو اللہ جل شانہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ تو امت آئی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، یہ تو آئی امت دوسروں کے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ازواج مطہرات کے بہانہ خرچہ گھر کا باندھ دیا، 1,000 درہم تمام ازواج مطہرات کا، نبی کی گھر والیوں کا، مائیوں کا باندھ دیا، امت کی ماؤں کا 1,000 درہم باندھ دیا۔ حضرت عمر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آ گیا، کہنے لگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بڑی سخاوت ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے دسترخوان پہ آتے ہیں، کتنی مانگنے والیاں دروازے پر آتی ہیں، کیا پتہ 1000 تھوڑا پڑ جاتا ہو۔ آپ نے پورے سال کا خرچہ 12,000 درہم گٹھڑی میں باندھ کر آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیج دیے۔ آپ کا بیٹا آیا اور کہنے لگا امی جی ابا عمر نے پورے سال کا خرچہ بھیجا، کم پڑ جائے تو بتلا دینا۔ اما جان کے پاس خادمہ گٹھڑی لے کے آئی، خادمہ سے پوچھا کیا ہے، کمائی صاحبہ پورے سال کا خرچہ۔ اما نے فوراً منہ موڑ لیا، کوئی سلوکے میں نہ رکھا، کوئی پرس میں نہ رکھا، کوئی درم تکیے میں نہ سیا، مٹی کا گڑھا کھود کر زمین کے اندر گڑھا کھود کے ان پیسوں کو نہ دفنایا، ان پیسوں سے منہ موڑ کر بیٹھ گئی اور اپنی خادمہ سے کہنے لگی جلدی کر، ان پیسوں اور میرے درمیان ایک پردہ ٹانگ دے، مجھے گٹھڑی کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی مائی خیر ہے، لوگ پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں تو کتنے دن ہو گئے گوشت ہی نہیں پکا، دعا دو عمر کو جس نے پورے سال کا خرچہ بھیج دیا۔ اما رو کے کہنے لگی بات یہ نہیں میں کفران نعمت نہیں کر رہی، بات یہ نہیں میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہی، نہ شکری کر رہی ہوں، بات یہ ہے اللہ اکبر مجھے وہ دور نبوت یاد آ گیا، مجھے حضور کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب آخری وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا، میرے پاس ایک درہم نہیں تھا میں تیل منگوا کر چراغ روشن کر سکوں۔ مجھے رحمت دو عالم علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب بھوک کی وجہ سے صبر کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے، بار بار نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، سلام پھیرتے پھر آنکھوں میں آنسو آتے، سیدہ کہتی میں حضور سے پوچھتی ماں باپ قربان ہو، باپ فرماتے عائشہ مجھے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بھوک میرے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو آرڈر دے دیا اور خادمہ سے فرمایا یہ ساری گٹھڑی میری نگاہوں سے دور کر لے، پورے سال کا نہ سوچا، ہفتے کا کیا بنے گا، اتوار کے دن کیا بنے گا، پیر منگل کو کہاں سے پیسے آئیں گے، جمعرات جمعے کو بدھ کو سبزی کہاں سے پکے گی، اللہ غنی، مہینے کا نہ سوچا بلکہ پورے سال کا وظیفہ 12,000 درہم خادمہ سے کہہ دیا میرے گھر کے دروازے کی چوکٹ پہ رکھ دے اور دروازے سے باہر نکل کر سارے مدینے کے یتیموں کو بلا لا، سارے غریبوں کو بلا لا، ساری بیواؤں کو بلا لا، سارے مکے کے مساکین کو بلا لا، مدینے والوں کو بلا۔ جب سارے دروازے پر آئے اور آنے کی وجہ پوچھے کہ جھولی پھیلا لو آج عائشہ کے گھر سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جھولی پھیلاؤ آج عائشہ کے گھر سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر فقراء کا، غرباء کا، مساکین کا تانتا بند گیا۔ اللہ اکبر، عصر کی نماز نہ ہوئی، ابھی عصر کی اذان نہ ہوئی، ساری گٹھڑی خالی ہو گئی، خادمہ گٹھڑی جھاڑ کے گھر لے آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن روزہ تھا، آپ نے فرمایا افطاری کا انتظام کر۔ خادمہ کہنے لگی لاؤ پیسے، کہ خدا تیرا بھلا کرے، کہاں اتنے سارے پیسے تھے، کہ اماں تو نے کہا تھا رومال جھاڑ کے لے آنا، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے سارے کا سارا مدینے والوں پر صدقہ کر دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ غنی اس دن بھی کھجور کے دانے سے خاموشی سے روزہ کھول لیا۔
مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، ایک چوک میں رش تھا، عوام کا ہجوم تھا، اجتماع تھا، مالک بن دینار کھڑے ہو گئے اور اپنے خادم سے فرمایا جا جا کے دیکھ کیا لوگ کس وجہ سے کھڑے ہیں، یا تو کوئی میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی سکے غائب کرے گا، کوئی پیسہ غائب کرے گا میرے عزیزو، یا تو کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی مداری والا آئے گا، اللہ اکبر۔ ایک مداری والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا تھا۔ جب میرے عزیزو دلی کے اندر خدائی دعویٰ ہو گیا، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ بد عقیدہ ہو گئے، کئیوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، اس شعبدہ باز کو خدا ماننے لگے، لوگ دلی کے دوڑے دوڑے آئے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی دلی کے اندر ایک دوسرا خدا آ گیا جو کرتب دکھا رہا ہے، اپنی خدائی کی دلیل دے رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کہنے لگے مجھے ساتھ لے کے چلو۔ جب دلی کے چوک میں پہنچے کہ کون ہے کہ خدا ہوں، کیا کرتا ہے کہ کر کے دکھاتا ہوں، زور سے اڑان اڑائی، 2-4 فٹ ہوا میں اڑا، پھر زمین کے اندر چلا گیا، غائب ہو گیا، دوسری جگہ سے باہر نکل گیا کہ یہ میری خدائی کی دلیل ہے کہ زمین کے اندر زندہ جاتا ہوں، زندہ باہر آ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کر کے دکھا، اس نے پھر زمین کے اندر چھلانگ ماری، دوسرے حصے سے باہر نکل آیا کہ پھر کر کے دکھا، پھر چھلانگ ماری، پھر حصے سے باہر نکل آیا۔ آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے، فرمایا پھر ذرا زمین میں جا کے دیکھ۔ اس نے زمین میں چھلانگ ماری، جلدی سے اس جگہ گئے، اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، اپنی ایڑی کو زمین پر مار کے کہہ دیا اللہ۔ سارے دلی والے پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا نکلے گا نکلے گا۔ آپ نے پاؤں میں جوتا پہنا، اپنے گھر کی طرف نکلے، فرمایا اب نہیں نکلے گا، اب تو قیامت کی صبح ہی نکلے گا۔ اللہ، یہ اللہ والے لوگ تھے جو اپنی کرامات سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یوں نہیں کہا کرتے تھے میں بیٹا بھی دے سکتا ہوں، بیٹی بھی دے سکتا ہوں، یہ اللہ والوں کی کرامات تھی۔ اللہ والے جو دکھایا کرتے، بتلایا کرتے، تعلق اور مقصود یہ ہوتا کہ لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ نے چوک میں رش دیکھا، اپنے خادم سے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ خادم 2 قدم آگے بڑھا، واپس آ گیا، کہنے لگا ملک کا جو بادشاہ ہے اس کا شہزادہ ہے، اس جگہ پر اپنا محل تعمیر کرا رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے میاں کیا کر رہے ہو؟ کا مکان بنا رہا ہوں۔ کتنے میں بنے گا؟ اتنے میں بنے گا۔ کتنے مہینے میں بنے گا؟ اتنے مہینے میں بنے گا۔ اللہ اکبر، پتھر یہاں سے آئے گا، اس پہاڑ سے پتھر لایا جائے گا، طرح طرح کا ماربل سنگ مرمر استعمال کیا جائے گا، طرح طرح کی لکڑی کی کشیدہ کاری کی جائے گی، لکڑی سے دروازے بنائے جائیں گے، یہاں یہ چیز بنائی جائے گی، حوض بنایا جائے گا۔ مالک بن دینار تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر ایک سودا کرنا چاہتا ہے میں تجھے پیشکش کرتا ہوں، قبول کرے گا تیرا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ سارا پیسہ مجھے دے دے، اللہ کی جنت کا میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں۔ کہنے لگا بابے کا دماغ خراب ہو گیا، بابا سٹھے آ گیا، بابا دیوانہ ہو گیا، مجذوبانہ عالم میں بابا کہہ رہا ہے جنت دیکھی کوئی نہیں، خریدی کوئی نہیں، جنت کا پتہ کوئی نہیں، جنت کی قیمت بھلا 2-4 لاکھ درہم سے کیا ادا ہوگی، میرے مال سے کیا ادا ہوگی۔ فرمایا جنت تو اتنی سستی ہے، فرمایا ایک جانور کی پیاس کو بجھا دے اللہ تب بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، ننگے
کو کپڑا پہنا دے، بے مکان کو سہارا دے دے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دے، راستے میں سے کوئی ایسی چیز جو مسلمان کی تکلیف کا سبب بنے اسے ہٹا کے پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پہ کر دے۔ اگر یہ رب کو پسند آ جائے تو پروردگار عالم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی تو شان ہے، نہ اس نے کسی سے لینی، نہ اس نے کسی سے مانگنی، نہ اس نے کسی سے خریدنی، وہ تو تیرے میرے جیسوں کو نواز دے۔ پانی کے اندر سوئی ڈالو، ناکے کے ساتھ قطرہ لگے، پانی میں کمی آ جائے، ساری دنیا کو نوازے، اس کے خزانے میں قطرے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ میاں دنیا کے مکان مجھے دے دے، جنت میرے سے لے لے، وعدہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مالک بن دینار ہوش حواس میں بات کر رہے کہ بالکل ہوش میں؟ شہزادہ بھی شہزادہ تھا، نیک تھا، یوں نہیں کہا دوستوں سے مشورہ کروں گا، یوں نہیں کہا جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کر لوں گا، ارادے پہ فوراً وعدہ کہ مالک بن دینار اللہ کو حاضر ناظر جان کر جنت کا وعدہ کرتا ہے کہ جی اسی وقت سارے کے سارے جو محل تعمیر ہونے میں پیسے خرچ ہونے تھے سارے کے سارے مالک بن دینار کے ہاتھ پہ دے دیے، آپ نے اپنے کھسے میں نہ ڈالے، اپنی بوری میں نہ ڈالے، اسی وقت کھڑے کھڑے تمام فقیروں کو بلایا، تمام راہ چلتوں کو بلایا، تمام ضرورت مندوں کو بلایا، اور آپ نے فرمایا او لوگو جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جس کے گھر میں آٹا کوئی نہیں، جسے کپڑے کی ضرورت ہو، جسے مکان کی ضرورت ہو، جسے بچیوں کے لیے شادی کے خرچے کی ضرورت ہو، جسے کاروبار کی ضرورت ہو، آ جاؤ آ جاؤ، آج اس شہزادے کی سخاوت ہے جو مالک بن دینار کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہی ہے، آ جاؤ اس کے لیے جنت کی دعا کرتے جاؤ۔ اتنے لوگ آئے، سارے کا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ شہزادہ بڑا سیانا تھا، فوراً کاغذ قلم منگوایا، کہنے لگا مالک پھر نہ جائیو، انسان ہے، آج کا وعدہ کل بھول نہ جانا، میں نے تیرے کہنے پہ اتنے لاکھ درہم دے دیے، تو نے جنت کا زبانی کلامی وعدہ کیا، ذرا لکھ کے دے دے۔ مالک بن دینار بھی موج میں آ گئے اور کاغذ سے لکھ کے دے دیا، الہ العالمین اس نے تیرے نام پر دے دیا، اللہ میں نے تیری عزت کو سامنے رکھ کر، تیرے خزانوں کو سامنے رکھ کر، الہ العالمین میں نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ دے کے ادھر چلا گیا، وہ دے کے ادھر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے وضو بنایا، وضو بنا کے مصلی پر آئے، اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، آپ کے پیروں میں کوئی چیز آ کے گری، مالک بن دینار نے سلام پھیرا اور وہ چیز اٹھائی، وہی کاغذ تھا جو شہزادے کو لکھ کے دیا تھا، اور اس میں لکھا تھا مالک تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، دنیا کے پیسوں پہ اللہ نے دنیا سے بڑا جنت میں مجھے مقام دے دیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنی؟ بن دیکھے سودا کر لو، آج اپنی صلاحیتوں کو، آج اپنی جوانیوں کو اللہ پر قربان کر دو، اس کے حبیب کے طریقوں پہ قربان کر دو، پھر دیکھو غیب کا خزانہ، پردے کے پیچھے کا نظام کیسے حرکت کے اندر آ جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے صبح کا انتظار کیا، جیسے سورج طلوع ہوا تلاش کرتے کرتے شہزادے کے پاس پہنچ گئے اور جا کے پوچھا شہزادہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پرسوں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہیں کھڑے رونے لگ گئے اور فرمانے لگے یہ کاغذ، اللہ اکبر، ساری برادری والے، سارے قبیلے والے، سارے
رشتہ دار ساری قوم والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ کاغذ تو مرنے والے کی وصیت تھی، جب مجھے قبر میں اتارو تو کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا تاکہ اللہ کو جا کے دکھاؤں گا تیرے ایک بندے نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کا پیسہ اس کے نام پہ قربان کر دے وہ جنت میں محل دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن میں رکھا تھا، میں نے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے یہ کاغذ اس کے سینے پہ رکھ کے کفن میں چھپا دیا تھا۔ مالک بن دینار کہنے لگے اللہ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ پرچہ میرے قدموں میں پھینک دیا، جو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے اللہ جنت بھی اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے۔ آج میرے عزیزوں کسی نے ارادہ کر لیا مولوی صاحب مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، مولوی صاحب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میں 1000 روپیہ دوں گا، لیکن میرے عزیزوں مہینے گزر گئے، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، روزانہ آج نہیں کل نہیں پرسوں دینے کی توفیق نہ ملی، لیکن نیت تھی کہ پہلی فرصت میں جب پیسے آگے دوں گا۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد اللہ نے پیسے دے دیے میرے عزیزوں، پھر وہ پیسے یاد آئے، جا کے مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، لو جی وعدہ تھا یہ پیسے لے لو، قیامت کا دن ہوگا 10 سال تک روزانہ ہر گھنٹے ہر منٹ میں 1000 صدقہ کرنے کا ثواب دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین دیا تو 1000 تھا، یہ 10 سال مسلسل متواتر 1000 کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے بندے تو نے سودا دنیا سے نہیں کیا تھا، دنیا بنانے والے سے کیا تھا، میرے سے کیا تھا، میں جس طرح میں بڑھا اس طرح میرا خزانہ بڑھا، جس طرح میرا خزانہ بڑھا اس طرح میری دین بڑھی ہے۔ بندے تو ارادہ کر کے بھول گیا، نہ میں تجھے بھولا نہ تیرے ارادے کو بھولا، تو نے 10 سال بعد وعدہ پورا کیا، میں نے 10 سال تک تجھے 1000 صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا ہے۔ سلیمان بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کوفے کا رہنے والا ہے، اللہ اکبر بغداد کا رہنے والا ہے، ساری زندگی جمع پونجی کرتا رہا، ساری زندگی جمع جوڑی کرتا رہا، الہ العالمین اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے میں حج کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر کوئی ہوائی جہاز کا نظام نہیں تھا، کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں تھا، اونٹوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ جب یہ بغداد سے حاجیوں کا قافلہ ظہر کی نماز میں کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا، اللہ والے سارے اپنی سواریوں کو مسجد کے دروازے پر باندھ گئے اور مسجد کے دروازے پہ باندھ کے سارے مسجد کی طرف ہو لیے۔ سلیمان بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ اپنی سواری سے اترنے لگے، اچانک آپ کا دھیان دائیں طرف چلا گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پردے دار خاتون ہے جس نے اپنے پیروں کو بھی پردے سے چھپا رکھا ہے۔ اللہ غنی، کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے، چھری ہے اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس مردار جانور کا مختلف جس حصے سے گوشت کاٹ رہی ہے، 4-5 بوٹیاں اکٹھی کر لی، تھیلے میں ڈالی اور چلتی بنی۔ سلیمان بن ربیعہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے، پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، عورت تو نیک معلوم ہوتی ہے لیکن حرام کام کیوں کر رہی ہے؟ تجسس بڑا، اس عورت کے پیچھے پیچھے خاموشی سے ہو لیے تاکہ اس عورت کو پتہ نہ لگے۔ میرے عزیزوں آج نیکی کی جاتی ہے، دکھلاوا زیادہ، نیکی کم ہے۔ وہ بڑھیا جس کی سیدنا صدیق اکبر خدمت کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن تہجد کی نماز کے وقت آ کر پکڑ لیا کہ ابو بکر اشراق کے وقت آیا، چاچ کے وقت آیا، دل کے اجالے میں آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، اے
ابو بکر رضی اللہ تعالی الفرو خفافا وثقالا، صدقے خیرات کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، مالدار ہو تب بھی دو، غریب غربا ہو تب بھی دو۔ اللہ اکبر۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی، تیری ایسی خیرات، اس بڑھیا کی ایسی خدمت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ابو بکر مجھے پتا تھا یہاں بھی تو عمر کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس بڑھیا کے گھر سے باہر نکلے تو اپنے پاؤں سے جوتے اتار کے اپنی بغل میں دبا لیے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر رات کا اندھیرا، کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا۔ آپ فرمانے لگے جس محلے سے گزر رہا ہوں دائیں بائیں مکانات ہے، ابو بکر کی جوتیوں کی آواز، قدموں کی آواز اگر سونے والوں کے کانوں میں چلی جائے ڈر لگ رہا ہے کہ ابو بکر کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ چل دیے سلیمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ، جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ کچا سا مکان، چھوٹی چھوٹی دیواریں، ٹوٹا ہوا دروازہ۔ اندر جھانکی ماری، دیکھتے کیا ہیں کہ 2-4 بچے ماں کو لپٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے واہ جی واہ، اماں روٹی لے آئی، اماں سالن لے آئی، ابھی کھائیں گے، پیٹ بھرے گا۔ اور بچوں میں تعداد زیادہ بچیوں کی تھی۔ سلیمان بن ربیع کہنے لگے تجسس کرنا گناہ ہے۔ دروازے کی جھیری میں دیکھا، عورت نے دیگڑا چولہے پہ چڑھایا، آگ جلائی، پانی ڈالا، وہ کچا گوشت اس میں ڈال دیا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، یہ عورت لگتا ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گی۔ فوراً دروازے پر ہاتھ گیا، دروازہ بجایا، ایک بچی باہر آئی، کا چاچو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بوڑھی عورت کا ہماری ماں ہے۔ کا کیا کرنے گئی؟ کا کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، آج کہہ کے گئی تھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آؤں گی۔ اللہ غنی۔ سلیمان بن ربیع کہنے لگے اپنی ماں سے کہہ تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر آ جا، میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب سنو بچے کیا کہنے لگے، ہماری اماں بیوہ، ہمارا ابا کوئی نہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، جب سے ہوش سنبھالا سید زادے لوگ ہیں، آل رسول ہیں، میری ماں نے آج تک دروازے پر آ کے کسی کو جواب نہیں دیا ہے۔ کتنے مقدر والے گھرانے تھے جن گھرانوں کے اندر ایسی پردہ دار عورتیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے تو بیڑے ہی غرق ہو گئے، سمجھاؤ تو لڑنے کو کھانے کو آئیں، استغفار کے علاوہ رونے کے علاوہ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اجڑ گئے خدا کی قسم۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے گھر کے اندر نہ ہو، لیکن روحانیت کوئی نہیں، دین کی برکت کوئی نہیں، نیکیوں کا ذخیرہ کوئی نہیں، حیا پاک دامنی پردے داری کوئی نہیں۔ اگر سمجھانے کی کوشش کرو تو دلیلوں پر دلیل لیں۔ کہنے لگے اچھا اپنی ماں سے ذرا پوچھ کے آ یہ کیا کر رہی ہے۔ بچی ماں کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی وہ بابا کہہ رہا ہے کیا کر رہی ہے؟ کہ بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں۔ کہ اپنے آپ کو آل رسول کہتی ہو اور ایسا کام کر رہی ہو، بچوں کو پتہ لگ جائے کیا پتہ نہ کھائیں۔ اس عورت کی اندر سے کوک نکلی، چیخ نکلی، کہنے لگی کمانے والا کوئی نہیں، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اور آل رسول کو، آل رسول کا وارث دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کر کے گیا ہے۔ ہم سید زادے ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہم اپنے نوکروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سلیمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو جمع جوڑی کر کے میں نے ساری زندگی میں حج کے پیسے اکٹھے کیے تھے، میں نے حج نہ دیکھا، میں نے آل رسول کو دیکھا، میں نے وہی پوٹلی نکالی، میں نے بچی کے ہاتھ پہ رکھی، میں نے کہا ماں سے جا کے کہہ دیگڑا الٹ دے، برتن پاک کر لے، یہ پیسے لے لے، نئی چیز حلال چیز لا کے بچوں کو کھلا۔ کہ پھر میں الٹے قدم مسجد کی طرف واپس آیا، پریشان تھا، ساتھیوں کو کیا جواب دوں گا۔ جب میں مسجد کے مقوفے کی مسجد کے پاس آیا تو میرے ساتھی نماز پڑھ کے سواریوں پر سوار ہونے لگے۔
کہنے لگے سلیمان کہاں چلا گیا تھا؟ کا ضروری کام تھا، کا جلدی کر، کا تم چلے جاؤ، مقدروں میں ہوا تو واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا میں کیا کر کے آیا۔ حاجی حج کو چلے گئے، میں کوفے کی مسجد کے دیوار کے پاس دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ یہ عمل تجھے قبول ہے، یہ حج تجھے قبول ہے، اگر یہ عمل تجھے پسند آ گیا تو حج سے اللہ پھر دوبارہ کروا دے گا۔ سلیمان بن ربیہ کہتے ہیں حج کے دل آتے رہے، تڑپ لگن زیادہ بڑھتی رہی، حج کے دل آتے رہے، دل کے اندر شوق پیدا ہوتا رہا۔ وہ ساری زندگی خواب میں لبیک لبیک کی صدائیں کانوں میں گونجنے لگی۔ فرمایا حج کا سوال ختم ہو گیا، حاجیوں کو مسجد کوفہ کے دروازے کے باہر آتا دیکھتا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے ساتھی بھی بغداد والے سارے واپس آ گئے، اور کوئی سواری سے اترا، کوئی آ کے میرا ہاتھ چومنے لگا، کوئی اترا، کوئی مجھے بغل سے بغل کی رونے لگا، کوئی مجھے سینے سے لگانے لگا، ہر ایک کہنے لگا تھا سلیمان مل گیا، سلیمان مل گیا۔ میں نے کہا کیا گم ہوا، کیا مل گیا؟ کہ سلیمان اللہ کے بندے عرفات کے میدان میں تو ہمارے سے ایسا جدا ہوا، اس کے بعد آج یہاں ملا۔ سلیمان بن ربیہ کی چیخ نکلی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو کوفے سے باہر ہی نہیں گیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور وہ جو اس عورت کے دروازے پر اپنے پیسوں کی تھیلی دے کے آیا تھا، وہ سلیمان بن ربیہ کو تھیلی دکھانے لگا۔ سلیمان اس تھیلی کو تو پہچانے گا جس میں ساری زندگی حج کے لیے پیسے ڈالا کرتا تھا۔ بینا کے میدان میں جب تو قربانی کرنے لگا، جانور پر چھری پھیرنے لگا، لٹا کر تو نے یہ تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، بس ایک منٹ کے لیے میرا منہ ادھر ہوا، نہ جانور نظر آیا نہ تو نظر آیا۔ سلیمان بن ربیہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، تو زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، یا اللہ کیا ماجرا؟ سارے چلے گئے، سلیمان تو کسی کی ماننے گا نہیں، اکیلا ہی حج کرنے آیا، اکیلا ہی حج کر کے واپس جائے گا۔ سلیمان بن ربیہ کہتے ہیں میں اسی دروازے کے ساتھ یوں کمر لگا کے لیٹ کے بیٹھ گیا، میں نے آنکھیں بند کی، نیند کا میرے پہ غلبہ آیا، سرکار مدینہ کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ کرامت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے میرے سامنے آئے اور آ کے مجھے حج کی مبارکباد دی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی دنیا والے تو مذاق کر رہے ہیں، آپ بھی۔ حضور نے فرمایا سلیمان یہ ایسی ویسی بات نہیں، میں تیرے حج کی قبولیت کی ضمانت دے رہا۔ سلیمان بن ربیہ جب تو میرے خاندان، میری آل، میرے بچوں کے لیے اپنے حج کا پیسہ دے کے آیا، جب قافلہ کوفے کی مسجد سے روانہ ہوا، اللہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ بنا کر ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو یار ہو رہا تھا، تیری شکل میں فرشتہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، سارے ارکان حج میں اس فرشتے نے تیری طرف سے پورے کیے۔ یہ تھیلی بھی تیری شکل میں فرشتے نے اسے پکڑائی تھی تاکہ دنیا والوں کو، تیرے علاقے والوں کو پتہ لگ جائے تو حج میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور نے اپنے سینے سے لگا کے مبارکباد دی، فرمایا سلیمان وہ تو ایک حج کر کے واپس چلے گئے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو میری آل پر تو نے خرچ کیا، میرے اللہ کے دربار میں تیری حیاتی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا سلیمان قیامت کی صبح تک جب تک حج ہوتا رہے گا، فرشتہ تیری شکل میں ہر سال حج کرتا رہے گا۔ کرو اللہ کے ساتھ سودا، کبھی کبھی نہیں آئے گی۔ دروازے پر میرے عزیزوں کوئی سائل آ جائے، دروازے پر کوئی فقیر آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن حضور کے
کے دور میں نازل ہوا. الف لام بھی الحمد سے لے کر والناس تک سارا حضور کی حیاتی میں اترا, حضور کے بعد نہیں اترا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, حضور علیہ السلام سے فرمایا جب فقیر آ جائے دیکھ کے ماتھے پہ بننا چڑھانا. فقیر دروازے پر آ جائے, میرا نبی رحمت والا نبی, میرا نبی اعلیٰ اخلاق والا نبی, میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صفات والا نبی, میرا نبی میں خدا تجھے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کبھی کسی فقیر کو دیکھ کے جھڑکنا نہ ہو, تیرے پاس تو دے دینا ورنہ دعائیں دے کے اسے رخصت کر دینا. یہ سبق امت کو دے دینا, فقیر کو دیکھ کے جھڑکی نہ دینا. اگر اپنی بھوک کے لیے روٹی تو اٹھا کے اسے دے دینا, اس کو تو ایک روٹی دے گا پیٹ بھر جائے گا, تیری ایک روٹی پہ اللہ تیری نسلوں کے رزق کا قیامت کی صبح تک انتظام فرمائے گا. یہ میرے نبی کا طریقہ, نبی کی بات بھی سچی, 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 اللہ کی قسم نبی کی بات بھی سچی, نبی کی ذات بھی سچی. ہم نے نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے, نبی کی بات کو بھی ماننا ہے. نبی کی ذات کو سارے مان رہے ہیں, بات کوئی مان رہا ہے. آ جاؤ آج اللہ کے دربار میں اس چیز کا وعدہ اور ارادہ کر کے اٹھنا, نماز کا سجدہ اس چیز کے وعدوں کے ساتھ کرنا. ہم نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں. نبی کی بات کو مانیں گے, نبی کی بات کو مان کے زندگی گزاریں گے. نیت کرو اللہ کے دربار میں پوچھ کے علماء اکرام سے زندگی کے پیارے لمحات حضور کے طریقے پر گزار کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ, پھر کہہ دو انشاءاللہ. آج سارا مجمع اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے اور سچے سچے دل سے توبہ کر کے 3 مرتبہ کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. یا اللہ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا, جو تیرا کام ہے تو فرما دے. ہمارا کام معافی مانگنا, تیرا کام معاف کرنا ہے. اللہ ہم دوست سے نہیں کہہ رہے, اللہ ہم اکڑ سے نہیں کہہ رہے, ہم تو اللہ ندامت کے آنسو نکال کے کہہ رہے الہی تیرے آگے زور نہیں چلتا, تیرے آگے آنسو چل جایا کرتے ہیں. عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاول بیجے منہ کالے. وآخر دعوانا الحمدللہ.